مطلب دیکھیے کسی بھی چیز کی شروعات یا کسی بھی چیز کا نام یا اس کی ابتدا سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ بھاپ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ جس دین کا نام ہی امن ہے، شانتی ہے، پیس ہے، تو یہ چیز کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس میں تصور کیا بیان کیا جائے؟ کیونکہ نام خود واضح کر رہا ہے کہ کیا تصور ہے اسلام میں امن کا، کہ اس دین کا نام ہی شانتی اور اسلام ہے، امن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس دین کا نام ہی شانتی اور امن ہے اس میں کتنا زبردست اور کتنا مضبوط تصور ہوگا یہ بات اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے ایسا کبھی کبھار کہ کچھ باتیں جب تک واضح نہ کی جائے، کلیئرلی ایکسپلین نہ کی جائے، لوگ سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو۔ اور بالخصوص ایک ایسے دور میں جس دور میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کنٹینیوسلی سسٹمیٹیکلی ایک پروپیگنڈا، ایک سازش جس کو کہوں گا عام زبان میں، کی جا رہی ہے تاکہ بتایا جائے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ راستہ امن کا نہیں ہے، یہ راستہ پیس کا نہیں ہے، اس دین کی تعلیمات امن اور شانتی کی نہیں ہے، یہ دین دنیا میں جو ہے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے ماننے والے ظالم ہوتے ہیں، یہ اپنی عورتوں کو ان کے حقوق رائٹس نہیں دیتے ہیں، ایجوکیشن میں یہ لوگ بیکورڈ ہوتے ہیں۔ اور پھر جدید زمانے کا ایک نیا ٹائٹل بھی دے دیا گیا، اتنے سارے تو تھے ہی کہ ظالم ہوتے ہیں، بیکورڈ ہوتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے رائٹس نہیں دیتے، ایک نیا ٹائٹل دے دیا گیا کہ دہشت گرد بھی ہوتے، ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک کے بعد ایک سسٹمیٹیکلی ٹائٹلز پر ٹائٹلز ہمیں ملتے گئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں کھڑے ہو کر یہ ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے کہ اسلام میں شانتی کا کیا تصور ہے، اسلام میں شانتی کا کیا مہتو ہے، کانسیپٹ کیا ہے پیس کا، اسلام میں امن کا کیا تصور ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر ہم لوگ اس پیغام کو، اسلام کا جو امن کا پیغام ہے، اقوام عالم تک پہنچاتے رہتے، جو ہمارا فریضہ اور کام تھا، تو شاید ہمیں اس چیز کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی آدمی مسلمان اسلام کے نام پہ کوئی غلط کام کرتا تو دنیا کہتی کہ یہ چھوڑو یار، کچھ دوسری بات کرو، یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ کسی مذہب کا اگر نام ہی شانتی ہو تو وہ دہشت کی تعلیم کیسے دیں گا؟ اور مسلم یا مسلمان جو امن کو ماننے والا ہے، جو جب ملتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، گریٹ کرتے ہیں، تو کیا گریٹ کرتے ہیں؟ جب میں آپ سے ملتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے تو کیا گریٹ کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کو مار کیا ہے، کتنوں کو تھپڑ مارا آج تم نے، عورتوں پہ ظلم کر کے تو آئے ہو نا آج، بہت خوب، بہت اچھا کام کیا، اور کتنوں کو مارا، اوہ قتل کر کے بہت اچھا کام کیا آج تو تم نے۔ یہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ جو قوم جب ملتی ہے تو جس کی گریٹنگز ہے السلام علیکم، تم پر شانتی ہو، پیس بی اپون یو، اس قوم کے تعلق سے کہا جا رہا ہے دہشت گرد ہے، تعجب کی بات ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آئس کریم کا لیبل لگا کر ایک چیز دی گئی اور اس کے اندر آپ کو کوئلے رکھ کے دے دی گئے جلے ہوئے، تو آپ کہیں گے آنکھ کا انگارہ دے دیا آپ نے آئس کریم کے نام پہ، تو بہت غلط ہوا۔ مطلب چیز کچھ اور ہے، آئس کریم مطلب ٹھنڈی چیز کا وعدہ ہو رہا ہے، اندر گرم نکل رہا تھا، آپ تعجب کریں گے نا۔ تو حالت یہی ہو رہا ہے کہ اسلام نہیں نہیں نہیں، یہ تو مذہب جو ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، مسلم یہ لوگ تو جو ہے بڑے ظالم اور جابر ہوتے، جاہل ہوتے، عورتوں کو حق نہیں دیتے، اور ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگر سب نہیں تو اکثر ان میں ہوتے، اور ٹیررسٹ تو پورے یہی ہوتے ہیں۔ مختلف القاب، مختلف ٹائٹلز ایک کے بعد ایک ہمیں لوگوں نے جو ہے نوازا، اور افسوس کی بات ہے ہم رپلائی نہیں کر پائے، ان کا ہم جواب نہیں دے پائے، کیونکہ سسٹمیٹیکلی جس میڈیا سے وہ ہم تک پہنچے یا لوگوں تک پہنچے، اس میڈیا میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا۔ تو وضاحت جو بھی گئی بہت چھوٹی تھی، پروپیگنڈا جو ہے بہت بڑا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت ضروری یاد رکھیے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں۔ تو آئیے امن کسے کہتے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امن کو جو ڈیفائن کیا گیا، اس کی تعریف کی گئی، وہ یہ ہے، امن کا معنی ہوتا ہے خوف کی اور دشمنی کی کمی، یا خوف اور دشمنی کا نہ ہونا، اسے امن کہتے ہیں۔ مطلب جس جگہ، جس سماج میں، جس ملک میں، جس جگہ اگر خوف نہیں ہے، مطلب لوگ آرام سے رہتے ہیں بغیر ڈرے کے، اور جس جگہ دشمنی نہیں پائی جاتی یا کم پائی جاتی، خوف یا تو نہیں پایا جاتا ہے یا تو کم پایا جاتا ہے، یا دشمنی نہیں پائی جاتی یا کم پائی جاتی ہے، ایسے حالت کو، ایسے سچویشن کو کہتے ہیں کہ امن والے حالات ہے، پیسفل سچویشن ہے۔ یہ ہے تعریف امن کی، یاد رکھیے۔ امن، سکون، چین، کچھ بھی کہہ لیجیے، بہت سارے زبانوں میں شانتی، پیس، یہ انسانی سماج کا ایک جس کو کہیں گے سب سے اہم شعبہ ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اسی کے لیے کرتا ہے۔ دیکھیے
لوگ کماتے ہیں کیوں؟ سکون کی زندگی گزارے، دلی سکون ہو، ماحول میں سکون ہو۔ آپ لوگ گھومنے پھرنے جاتے کیوں؟ اطمینان حاصل کرنے، سکون حاصل کرنے، ٹھیک ہے؟ تو گویا انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ امن کو حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، شانتی حاصل کرنے کے لیے، پیس حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اسی لیے پیس ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے، یاد رکھیے۔ کسی بھی سماج میں، کسی بھی سوسائٹی میں جائیے، پیس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر امن کو ہم تقسیم کریں تو دو قسم کے امن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندرونی امن اور ایک ہوتا ہے بیرونی امن، انٹرنل پیس اینڈ ایکسٹرنل پیس، اور دونوں مل کے ایکچولی پیس بنتا ہے۔ مطلب امن اگر ہم کہیں کسی سماج میں ہے تو لوگ اندر سے بھی مطمئن ہیں اور باہر کے حالات بھی امن و امان والے، اس کو کہیں گے حقیقت میں ایک پیسفل امن و امان والا سماج یا ملک، ٹھیک۔ اگر انسان دل سے مطمئن ہو لیکن سماج میں اشانتی یا اس کو بولیں گے فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اندر کی جو اطمینان ہے وہ فائدہ نہیں دیں گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا اور سورہ قریش سورہ نمبر 106 آیت نمبر 4 میں فرمایا الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ہم نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا۔ تو گویا امن آس پاس سراؤنڈنگ کے اندر پیسفل اگر انوائرمنٹ ہو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر اندر سے انسان مطمئن ہو، خوش ہو تو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ باہر فتنہ مچائے، فساد مچائے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو بیرونی جو ہوتے ہیں امن وہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیرونی امن نہیں ہوگا تو اندرونی امن فائدہ نہیں دے گا، لیکن اندرونی امن، قلب کا سکون، دل کا اطمینان یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ اکثریت ہم میں سے دنیا کے جن ممالک میں بستی ہے وہ امن والے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بے سکون ہیں، بے چین ہیں۔ آج کسی بھی انسان سے پوچھیے کہ آپ مطمئن ہیں، وہ کہیں گا نہیں میں بے سکون ہوں، بے چین ہوں، پیسہ ہے لیکن نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو بے سکون ہے کیوں؟ اس لیے کہ اندرونی سکون تبھی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان کچھ بنیادی سوالات جو اس کے فطرت میں اٹھتے ان کا جواب نہ دے، تب تک وہ بے سکون ہوتا ہے۔ وہ کیا کیا سوالات ہیں؟ ایسے سوالات جن کی تلاش کے لیے بڑے بڑے لوگ نکلے، مختلف مذہب بنے، مختلف راستوں پر لوگ چلے، وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، کیوں آئے، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ ایسے سوالات کی تلاش میں لوگ نکل پڑے تاکہ اندرونی امن، انٹرنل پیس وہ گین کر سکے، جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیات، ان کے نام اور بڑے بڑے مذہب جو ہے وجود میں آئے، کیونکہ وہ یہ چیز کی تلاش کر رہے تھے کہ باہر تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اندر سے وہ پریشان تھے۔ تو اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو بیرونی امن اور اندرونی امن دونوں مل کر حقیقت میں امن بنتا ہے، لیکن اندرونی امن، دل کا اطمینان، ٹھیک ہے، یہ ایک بیج کا کام کرتا ہے جس کے اوپر باہری امن کا سمجھ لیجئے درخت لگتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک عام الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو یہ ہے، یاد رکھیے پیس کے تعلق سے۔ اسلام کے تعلق سے اگر ہم بات کریں کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے امن کی، تو میں سمجھتا ہوں اس مذہب کا نام، اس دین کا نام اس چیز کی وضاحت اور ترجمانی کر رہا ہے کہ کتنا امپورٹنس ہے اسلام میں، اہمیت ہے امن کی، کہ اس کا معنی شانتی اور پیس ہی ہوتا ہے اسلام کا معنی۔ اور اسلام کیوں اتنا امپورٹنس دیتا ہے شانتی کو اور پیس کو اور امن کو؟ کیوں اتنا امپورٹنس دیتا ہے؟ اگر اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے تو میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اسلام جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، سمجھ رہے آپ، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض جس کو بولیں گے احکامات، یہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ سماج میں امن و امان نہ ہو۔ سمجھ رہے آپ، اگر سماج میں فتنہ اور فساد ہو تو کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، جماعت بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ حج کو جائیں گا؟ نہیں، ہے نا، اطمینان نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو اسلام اس لیے اتنا امن کو اہمیت دیتا ہے کہ اس کے بغیر اسلام جو احکامات دیتا ہے اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا اسلام جو چاہتا ہے انسانوں سے اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تعلیم حاصل کرے، اخلاق اپنے بنائے، لوگوں سے اچھا سلوک کرے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب امن اور امان ہو سماج کے اندر، تبھی تو یہ سارے احکامات پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں امن کا بہت واضح، بہت کلیئر تصور ہے، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ امن کے لیے ایک طرفہ فیصلے بھی آپ نے کر لیے، ون سائیڈڈ آپ نے ڈیسیجنز لے لیے۔ مثال دوں آپ کو، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جانا چاہتے ہیں، مشرکین نے کہا یہ سال نہیں اگلے سال آنا، اور وہ بھی کچھ معاہدہ ہوگا پہلے۔ جب معاہدہ ہوا تو کچھ کنڈیشنز، شرائط ایسے لگے جو ون سائڈ تھے بالکل،
صحابہ میں سے کچھ صحابہ کہہ رہے تھے اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ون سائیڈڈ جو ہے بات کو قبول کیا، اس وجہ سے کہ امن قائم ہوگا، اور امن قائم ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو اسلام چاہتا ہے۔ اور الحمدللہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر بادشاہوں کو خطوط لیٹرز پہنچے، اس کے بعد اسلام کا ایک دور آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو اتنا پسند کیا کہ ون سائیڈڈ آپ نے کہا کہ اگر ایک طرفہ بھی معاہدہ ہے تو میں کروں گا، امن اگر قائم ہو تو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی چیز بتائیے جس سے میرے دنیا کے معاملات سب سدھر جائے، دنیا کے معاملات برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس صحابی سے کہا تو پھر تم غصہ مت کرو۔ کیا پوچھ رہا ہے سائل، سوال کرنے والے کوشچن نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ایک طریقہ بتا دیجئے کہ میرے دنیا کے معاملات درست ہو جائیں، تو کہا تم غصہ مت کرنا۔ تو اسلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی امن کو اور شانتی کو کہ جو امن اور شانتی کے خلاف جو چیز ہو سکتی ہے جس سے مکمل طور سے ایک انسان اور سماج کا امن اور شانتی چھن جاتی ہے وہ غصہ ہے، کہا اس سے دور رہنا، غصہ مت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سامنے آ جائے خواہش مت کیا کرو، دشمن سامنے آ جائے خواہش مت کیا کرو، اور اللہ سے امن و امان کی دعا کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کو پہچانا اور اس کی تعلیم دی، یاد رکھی، اور ایسی تعلیم دی، اتنی پریکٹیکل تعلیم دی، اتنی پریکٹیکل تعلیم دی کہ میں کہتا ہوں کہ اگر امن و امان کو کسی کو دیکھنا ہے کہ افراد میں کیسے قائم ہو، ملکوں میں کیسے قائم ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں پڑھیے، ریئلسٹک جس کو لائف کہتے ہیں، حقیقی زندگی میں امن کیسے قائم ہوتا ہے ایک سماج میں، آپ ان کی زندگی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے امن والے تھے، ایک طرفہ فیصلہ بھی لیا امن کے لیے، آج لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی اور ایسی تھی جس کی وجہ سے مسلمان اتنے بگڑے ہوئے، اتنے غصے والے، اتنے زیادہ متشدد، اتنے ایکسٹریمسٹ اور اس طرح سے بالآخر دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس تعلیمات کو دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہاں لوگوں سے گزارش کروں گا، یہاں جو بھی لوگ ہیں، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شانتی کے اس پیغام کو جو اسلام دیتا ہے، امن کے اس میسج کو ہم سب سے پہلے پڑھ کر اس کو پہنچائے ان لوگوں تک جو نہیں جانتے۔ اور مسلمانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ ہم لوگ اس میسج کو، اس امن کے پیغام کو اسلام کے سمجھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجا، اور اس میسج کو انسانیت میں عام کیجئے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حالات اور بگڑ سکتے ہیں، اور بہت سارے الزام اسلام پر، قرآن پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ہمیں جو ہے ضرورت ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور امن کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں مکمل ساری تعلیمات رکھوں، میں چند چیدہ جس کو کہتے ہیں کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیسی تعلیمات اسلام دیتا ہے، کیسی شکشا اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے کہ جس کو اگر انسان پڑھے اور سمجھے تو وہ کہیں گا کہ واقع میں اتنی زبردست اور اتنی بہترین تعلیمات امن کو سماج میں، افراد میں، انڈیویجولز میں، سماج میں، سوسائٹی میں اور ملکوں میں، کنٹریز کے اندر قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس سے بہترین۔ اتنے گراس روٹ لیول سے، اتنے بیسک لیول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تعلیم دی امن کی، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس میں سے میں 8 سے 10 پوائنٹس آج آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں۔ آئیے، پہلی چیز اسلام میں امن کے تصور کے تعلق سے کہ اسلام کیسا بہترین اور زبردست امن کا تصور دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے انسان ایک دوسرے کی عزت کرے، مانو ایک دوسرے کا آدر کرے، انسان ایک دوسرے کی عزت کرے، اس لیے کہ سب سے پہلا بگاڑ، بے امنی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب انسان ایک دوسرے کو عزت نہیں کرتے اور اونچ اور نیچ کی جاتی ہے، بڑا اور چھوٹے کی تفریق کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چاہے مال کے اعتبار سے، ان کی پیدائش کے اعتبار سے، ان کے سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے، اور دوسروں کو وہ چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں، جس سے 2 گروہ بن جاتے ہیں، ہیومینٹی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک پارٹ ان پہ غلبہ، ان پر حکومت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دوسرا پارٹ ان کو ہٹانے، ان سے آزادی لینے کی کوشش کرتا ہے۔
تو سب سے پہلے تعلیم کہ انسانوں کو جو اسلام دیتا ہے امن کی، وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سارے انسان برابر ہے۔ اور یہ تعلیم قرآن کے اندر اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور اس کی مختلف آیتوں میں، جس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ آیت نمبر 13 ہے، دیکھیے اس میں اللہ کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ آیت انسانیت سے خطاب کری، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم کو مختلف کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچان سکو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، یاد رکھیے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا اور کہا کہ انسان برابر ہے کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی انسان اولاد ہے، لہٰذا انسانیت میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ یہ بڑی زبردست اور مضبوط تعلیم اسلام جو دیتا ہے، جس سے کسی بھی سماج میں بد امنی قائم نہیں ہو سکتی ہے اور وہ سماج امن کے ساتھ رہ سکتا ہے کہ لوگوں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لہٰذا تم میں کوئی اونچ نیچ نہ کرے۔ اسی صورت کو اگر آپ اس کی اگلی آیتیں پڑھے تو اتنے زبردست احکام ہیں امن قائم کرنے کے کہ انسان اور انسان کے بیچ میں امن رہے۔ وہ کیا کیا احکامات ہیں؟ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مطلب مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ تم سے بہتر ہو، احکام آ گیا۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، مطلب پیٹھ پیچھے نندا نہ کرے، برا نہ کہے، القاب نہ دے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ایسے نام نہ دے جو وہ پسند نہیں کرتے، چڑ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے احکامات قرآن نے دیے کہ انسان انسان کے خلاف نہ ہو، انسانوں کے اندر بھائی چارہ اور محبت رہے، انسان مل جل کر میل ملاپ کے ساتھ رہے، تو یہ شانتی نہیں تو کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، جھگڑا کس بات کا، اونچ نیچ کس بات کی، مذاق مت اڑاؤ ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نام مت دو ایسے نام جس سے انسان چڑھتا ہو، پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ کرو۔ تو اتنے احکامات قرآن نے دیے، ان احکامات کو اگر کوئی مانے تو اس سماج میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اشانتی یا فتنہ یا فساد ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ مانتے ہیں۔ اب جن قوموں میں یہ ہوتا ہے اونچ نیچ کا معاملہ، اگزامپل لے لیجئے امریکہ کا، آپ ہسٹری کے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں ہیں، لوگ جانتے بھی عام طور سے کہ امریکہ میں وائٹ اور بلیک کا کیا معاملہ تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک حکومت کرنا چاہتی ہے، دوسرے آزادی لینا چاہتے ہیں، اور کتنے فتنہ اور فساد ہوا۔ قرآن نے کہا نہیں، کالا اور گورا ہونے سے اونچ نیچ نہیں ہوتی، اونچ نیچ انسان کی اعمال سے، کرموں سے ہوتی ہے، اور وہ کرم اعمال اللہ جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ لڑتے رہے، آج آزادی ہوئی، مطلب وہ لوگ اس کے بعد انہوں نے مانا اس چیز کو اور بلیکس کو رائٹس دیے گئے، ٹھیک۔ تو اب سماج میں شانتی ہوئی، ابھی بھی بہرحال جھڑپیں چلتی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس چیز کو مان لے کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے، تو جھگڑا کس بات کا، کوئی اونچ نیچ نہیں، جھگڑا کس بات کا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ تعلیمات اسلام کی بڑی مضبوط تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات کو اگر ہم سمجھے تو یہ جو بھید بھاؤ اور جو جھگڑے ہوتے ہیں نا مذہب کے نام پر، یہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایک ہی ماں باپ کی ہم اولاد ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہو، سمان ہو، سملر ہو۔ تو یہاں دیکھیے قرآن کال کر رہا ہے لوگوں کامنالٹی کی طرف آؤ، سملیرٹیز کی طرف آؤ، ایسی باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے۔ تو کتنی اچھی بات کہی گئی، یاد رکھیے، کتنے زبردست احکام دیے گئے، اور پھر جو ہے لوگ الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور صرف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، عملاً بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک محبوب دوست ہے، ایک ایسے ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد تقریباً ساری زندگی رہے، جن کا نام بلال تھا۔ کون نہیں جانتا ان کو؟ یہ ایک ایتھوپین فریڈ سلیو تھے، یہ ایک غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا، ہے نا۔ اور یہ رنگت کے اعتبار سے کالے تھے، نیشنلٹی کے اعتبار سے ایتھوپین تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً وقت گزارا، بلکہ مسجد نبوی میں جب اذان مطلب نماز کو بلانے کا حکم آیا تو پہلی اذان انہوں نے ہی دی۔ یاد رکھیے اسلام صرف کہتا نہیں ہے، کر کر بتاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ آپ اس سماج کو سوچیے جس سماج میں اونچ نیچ کا ایسا حال ہے کہ عرب ایک دوسرے پر شان وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ قبیلے سے اور ہم وہ قبیلے سے،
اس میں اسلام آ کر کہتا سارے انسان برابر ہے، اور ایک آزاد کردہ غلام جو دیکھنے میں کالا بھی ہے اس کو وہی رائٹ ہے جو ایک عرب کو جو گورا چٹا ہے، سیم رائٹس عملاً بتایا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ایک ایسا سماج جہاں اونچ نیچ ہو اور ایک غلام جس کو آزاد کیا فریڈ سلیو ہے اس سے کوئی ایک ایسی عورت کا نکاح کرے جو آزاد ہے اور عربی نسل کی ہے۔ یہ عربوں کے پاس تصور سے باہر تھا، چونکہ وہ ایک ایسے سسٹم میں جیتے تھے جہاں بہت مضبوط قسم سے اونچ نیچ کا سسٹم تھا۔ اسی طرح اگر ہم آگے آئے تو اسلام نے امن و امان ہو ماحول میں، سماج میں، لوگوں میں امن اور امان ہو، اس کے لیے جو ایک پیغام دیا انسانیت کو، یہ ہے اسلام میں انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، لوگ آج کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک انسانی زندگی کیا اہمیت، بس یوں چلے گئے، اڑا دیا 10-20 کو، ہو گیا، خوش ہو گئے، جنت پالی، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو یہ چیز چاہیے جنت میں، لہٰذا اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، انسانی جان بالکل بیکار سی چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور ایک ہی واقعہ رکھوں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کہ اسلام میں ہیومن لائف کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس کسی ایک نے ایک انسان کو زندگی دے دی، اس کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کا ثواب ایسا ہے، اس کا یہ کام ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اب اندازہ لگائیے جو دین اور اس کی کتاب یہ کہہ رہی ہے ایک انسان کو مارنا، ساری انسانیت کو قتل کرنا پاپ ہے، گناہ ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت، ساری مانوتا، ساری ہیومینٹی کو بچانے کا ثواب، پنیہ اور جو گڈ ڈیڈ ہے، تو اندازہ لگائیے وہ اسلام کیسے حکم دے گا لوگوں کو مارنے کا، ٹھیک ہے۔ تو انسانی جان کی اسلام میں بہت مہتو ہے، جس کو کہیں گے انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لہٰذا اسلام امن والا مذہب نہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، میں نے زنا کیا، مطلب میں نے وہ عمل کیا جو عمل شادی کے بعد میاں بیوی کرتے، میں نے بغیر نکاح کے وہ عمل کیا، لہٰذا مجھے سزا دی جائے، اور اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت۔ جب پتا چلا کہ یہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہوا، وہ آئی، کہا ابھی اور واپس چلی جاؤ، جب بچہ کھانے پینے لگے تب آنا۔ میرا ایک سوال ہے یہاں، سوال کیا ہے؟ وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے پیدائش کے بعد آنا، اس لیے کہ اس کا تیرے جرم میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی پیدائش کے بعد آنا، تو وہ اسلام، وہ دین جو اجنما ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے پیدائش کے بعد چونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، عورت واپس آ کے سزا لے، ابھی اسے سزا نہیں دی جائیں گی، اور وہ بھی وہ اولاد ہے جو ولد الزنا ہے، جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، مطلب وہ اولاد ہے جس اولاد کو سماج برا مانتا ہے، اس اولاد کو اسلام کہتا ہے مت قتل کرو، تو وہ اسلام کیسے اجازت دیں گا عام لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیے کہ ایک ولد الزنا ہے، اس کو نہیں مار سکتے آپ۔ اولاد کے ایگزسٹنس میں آنے کے بعد، چاہے شادی کے بعد ہو یا بغیر شادی کے، مارا نہیں جا سکتا۔ تو یہ تعلیمات جس دین کی ہو، یہاں تو ایسے بھی لوگ اور ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں ولد الزنا کو مارنا فرض عین ہوتا ہے، وہ اس کو مار دیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ابورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ کہتا ہے اجنما ہے، پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونا اس کا حق ہے، چاہے اس کا وجود بغیر شادی کی وجہ سے آیا، اس کو ضائع یا مارا نہیں جائے گا چونکہ وہ انسان ہے۔ تو اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو کہتے ہیں کہ ادھر جانا ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حکم دیتے جو لڑنے نہیں آئے اس کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھے انسان کو مارا نہیں جائے گا، عورت کو مارا نہیں جائے گا، بچوں پر اٹیک نہیں کیا جائیں گے، فصلوں کو، کھڑے ہوئے جھاڑوں کو کاٹا یا جلایا نہیں جائے گا، اگر کوئی جنگ کے بیچ میں یہ کہے کہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، نہیں لڑتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، صرف چھوڑا نہیں جائے گا، اسے لے جا کر محفوظ جگہ پہ چھوڑا جائے گا۔ یہ تعلیمات اسلام کی، یہ ویلیو ہے ہیومن لائف کے اسلام میں۔ اس بات کو ہم غور سے سنیں اور سمجھیں، اسلام وہ دین ہے جس میں انسانی زندگی کی بہت اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندوں کے حق میں جو پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟
خون کے تعلق سے پہلا سوال ہوگا. فرسٹ کوشچن آن دا ڈے آف ججمنٹ, مطلب آخرت کے دن جو پہلا سوال بندوں کے حق میں, اللہ کے حق کے الگ ہوں گے, بندوں کے حق میں ہوگا, پہلا سوال خون کا ہونے والا ہے. اتنی اہمیت ہے انسانی جان کی, یاد رکھے اسلام میں. تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے, بلکہ اسلام کہتا ہے انسانی جان بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. آگے بڑھتے ہیں. امن و امان کے لیے اسلام اور کیا راستہ بتاتا ہے, کیسا اس کا کانسیپٹ کیا ہے پیس کا. یہ آگے بڑھتے ہیں. اسلام کہتا ہے سماج میں, سوسائٹی میں انصاف ہو, اس لیے کہ جس سماج اور سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے, پھر فتنہ اور فساد مچتا ہے. تو اسلام چاہتا ہے لوگ انصاف, حاکم, حکمراں, لیڈرز انصاف کرے تاکہ رعایا امن و امان میں رہے. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ پیسفل ایگزسٹنس ہو لوگوں کا, جس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ انصاف والا معاملہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58 نے فرمایا اور کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب اے نبی لوگوں کے اندر آپ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا, اس لیے کہ جس سماج میں, سوسائٹی میں نا انصافی ہوتی ہو اس سوسائٹی کے اندر پیس کبھی ہو ہی نہیں سکتی, امن کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا, شانتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یاد رکھیے, سمجھ رہا. تو نا انصافی نہ ہو, انصاف ہو. تو اسلام کہتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا انصاف کیجئے. آپ جب بھی فیصلہ کرے لوگوں میں انصاف کے ساتھ, فیصلہ کسی کے بھی معاملے میں ہو, چاہے وہ سامنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, فیصلہ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اور اس میں کوئی ناانصافی والی چیز نہیں ہوں گی. تو عدل کا حکم دیا جاتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ نمبر 7 آیت 29 کے اندر قل امرنی بالقسط, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انصاف کروں, کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم انصاف کریں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 90 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم عدل کرو اور احسان کرو. وایتاء ذی القربی, اور خرابات داروں کو جو ہے عطا کرو, ان کو کچھ دو. وینہی عن الفحشاء والمنکر, اور رکنے کا حکم دیتا ہے فحش بری باتوں سے اور منکر خراب کاموں سے. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ حکم دیتا ہے ہمیں انصاف کرنے کا. تو اسلام یہ کہتا ہے کسی سماج میں شانتی کے لیے انصاف ضروری ہے. جو لوگ انصاف نہیں کرتے اس ملک میں اور اس سماج میں شانتی کبھی استھاپت یا کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی. یاد رکھ لیجیے. اب بہت سارے لوگ امن چاہتے ہیں بغیر انصاف کے, ناانصافی ہوتی قوموں پر, پھر کہتے ہیں کہ امن کیوں نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں. آپ پہلے ان کو انصاف دیجیے, جو ان کا حق دیجیے, اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات اس معاملے میں یہ کہ انصاف کیا جائے. اسی طرح اگر آگے بڑھے تو اسلام کہتا ہے محبت اور بھائی چارہ ہو لوگوں میں, چونکہ محبت اور بھائی چارے کے بغیر امن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, محبت اور بھائی چارہ, اور اتنی باتیں محبت اور بھائی چارے کے تعلق سے اسلام نے کہی, شاید ایسی کوئی باتیں اور ایسا حکم جو ہے کسی دین نے, کسی کلچر یا کسی سیولائزیشن نے دیا. ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے تعلق سے یہ کہہ دیا گا وہ مسلم ہی نہیں, جو خود کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے, ہے ہی نہیں وہ مسلمان, وہ ایمان والا نہیں, وہ بلیور نہیں, جو کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. کیسی تعلیمات ہے. اور یہ نہیں کہا پڑوسی مسلم ہے غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ایسی تعلیمات دی. ٹھیک ہے, تو محبت کی تعلیم دی, الفت کی تعلیم دی, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دی. آئیے کچھ مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. کیسی محبت کا جذبہ دیا جا رہا ہے, اپنے لیے پسند کرو بھائی کے لیے. کیا میں پسند کرتا ہوں مجھے کوئی برا کہے, نہیں تو اپنے بھائی کو برا مت کہو. کیا میں پسند کرتا ہوں کوئی میری غیبت کرے, نہیں تو میں دوسروں کی غیبت نہ کروں. کیا کوئی پسند کرتا ہے کوئی مجھے برا بھلا کہے, نہیں تو میں کسی کو برا بھلا نہ کہوں. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو کیسی محبت ہوں گی ایسے سماج میں جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا بھی اس کے پاس آ جائے, ہے نا. میں پسند کرتا ہوں دولت ہونا تو اس کی بھی آ جائے میرے پاس, معاملہ یہ ہے. یہاں اسلام کہہ رہا ہے جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہے. آگے آئیے, اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء, اللہ اپنے بندوں پر انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اتنا رحم اور محبت کا اسلام نے جو ہے جذبہ سکھایا, اتنا زیادہ. یاد رکھیے
اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رحم کی، جس کو بولیں گے مرسی کی، دیا کی، کرونا کی تعلیم اور شکشا دی جا رہی ہے کہ ہم دوسروں